محترم دوستوں بھائیوں، آج جمعہ المبارک کے ان مبارک ساعتوں میں چند باتیں شریعت اسلامیہ کے ایک اہم مسئلہ، اہم حکم اور تمام انبیاء، تمام مرسلین اور تمام ان کے ماننے والے، بلکہ جتنے بھی صحیح العقل، صحیح الفہم انسان ہیں یا کسی دھرم مذہب کو ماننے والے ہیں، سب کے ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورت کے پردے کا۔ عورت کا پردہ یہ شریعت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے۔ خدا تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ مردوں کو بھی اس کے متعلق احکامات جاری فرمائے ہیں، عورتوں کو بھی اس کے متعلق احکامات جاری فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ایسی پردے والی، ستر والی چیز بنایا ہے کہ ان کو کہا ہی مستورات جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، پردے والی چیز ہے۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ رکھا ہے کہ غیر محرم سے بے وجہ بے ضرورت بات بھی نہ کی جائے اور ان کو آواز بھی نہ سنائی جائے۔ اس لیے عورت اونچی تلاوت نہیں کر سکتی، اس لیے عورت آذان نہیں دے سکتی۔ عورت کی پردے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حفاظت کی ہے کہ وہ ایسا زیور استعمال نہیں کر سکتی جس زیور کی آواز غیر محرم کے کان میں جائے۔ وہ ایسی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی جس کی مہک غیر محرم کے ناک میں جائے اور وہ خوشبو کو محسوس کرے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی پردے والی چیز فرمایا کہ جب تک عورت پردے میں ہوگی، اس معاشرے میں مردوں کے اندر غیرت رہے گی، اس معاشرے میں حیا رہے گی، اس معاشرے میں انسانی اور اسلامی اقدار محفوظ رہیں گے۔ عورت کا پردے میں ہونا پورے معاشرے کے لیے حفاظت ہے۔ جو اللہ نے انسان کے اندر خواہشات نفسانیہ رکھے ہیں، ان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عورت پردے میں رہے۔ تو عورت کی ذات تو اتنا پردے والی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عورت کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو، جسم کا ہر چھوٹا بڑا حصہ اتنا زیادہ محترم ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو ایسا جاذب بنایا، فرمایا کہ اس کو چھپا کے رکھے، ورنہ بہت سارے مرد ان کی عقل بھی ٹھکانے نہیں رہے گی اور خواہش نفس ان پر ایسی غالب آ جائے گی کہ گناہ سے بچنے والا بھی نہیں بچ سکے گا۔ فرمایا النساء حبائل الشیطان، جیسے کوئی پرندے کو، درندے کو، کسی چیز کو شکار کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو مضبوط اور دل فریب انداز میں پھنساتا ہے۔ پرندے کو شکار کرتا ہے تو اس کے لیے دانہ ڈالتا ہے، جو اس کی محبوب چیز ہے، جس پر اس کی زندگی اور حیات موقوف ہے، وہ اپنی خوراک سمجھ کے اس پر آتا ہے۔ کسی اور چیز کو جو گوشت خور ہوتی ہے
اگر اس کو شکار کرنا چاہتا ہے تو گوشت اس کے لیے ذریعہ بناتا ہے، وہ گوشت کھانے کے لیے آتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے، اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پرندہ اگر اس دانے کے لیے آتا ہے وہ جال میں پھنس کر کے زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر گوشت کھانے والا اس شکاری کے لگائے ہوئے گوشت کھانے کو آتا ہے وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو ایسا جاذب بنایا ہے، ایسا قیمتی بنایا ہے کہ عورت اگر کھلی ہو اور بے پرد ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد اس کی طرف مائل نہ ہو۔ وہ اتنا جاذب نظر ہے، اتنا قیمتی ہے، جیسے پیسے وال کا بھوکا پیسے کی طرف مائل ہوگا، اچھے مکان کا شوقین اچھے مکان کی طرف مائل ہوگا، اچھی گاڑی کا ذوق رکھنے والا اچھی گاڑی کی طرف مائل ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ نے فطری طور پر مرد کے اندر یہ جاذبیت رکھی ہے کہ اگر عورت پردے سے باہر ہوگی تو مرد اس کا شکار ہو جائے، اور شیطان کے لیے بطور جال کے وہ استعمال ہوگی۔ جیسے دانہ کھانے کے لیے پرندہ آیا، پھنس گیا، اپنی موت کا شکار ہو گیا، جیسے گوشت خور چیز گوشت کھانے کے لیے آئی، شکاری کے چکر میں پھنسی اور جان سے محروم ہو گئی۔ تو جب عورت پردے سے باہر آئے گی، عورت بے پرد ہوگی، تو مرد اس کے شکار میں ایسا پھنسے گا کہ وہ اپنی ایمانی زندگی سے محروم ہو جائے گا، روحانی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کو اللہ نے پردے کی چیز بنایا ہے، حجاب کے مستقل اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ ستر بھی عربی کا لفظ ہے، حجاب بھی عربی کا لفظ ہے۔ ستر ہے ایسے کہ اس کا چھپانا فرض ہے نماز کی حالت میں، نماز کے جو ہم فرائض گنتے ہیں ان میں سے ایک مستقل فرض ہے ستر کا چھپانا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ عورت کا جسم سارے کا سارا ستر میں داخل ہے، سر کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، پاؤں کی پشت بھی ستر میں داخل ہے، ہاتھ بھی ستر میں داخل ہیں، سارا وجود ستر میں داخل ہے، سوائے اس کے کہ گھر کے کام کاج کرنے والی عورت ہے تو وہ اپنا چہرہ وہ ستر میں اس کا داخل نہیں ہے، اور ہاتھ بھی صرف ہتھیلیاں پونچوں سے آگے یہ ستر میں داخل نہیں ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہ عورت کو اس حال میں ہوتے ہوئے کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ حجاب کی بات نہیں کر رہا میں، یہ ستر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عورت ہے، اکیلی ہے، گھر میں ہے، دروازہ بھی بند ہے اور بتی بھی بند ہے، اندھیرے کے اندر ہے، مصلے پہ کھڑی ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہے، نماز کے لیے نیت باندھ رہی ہے۔ اگر اس کی کلائی یہ چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بال جو سر کے لٹکے ہوئے ہیں اگر وہ چوتھائی یا اس سے زیادہ ظاہر ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ اندھیرے میں ہے، اگرچہ یہ گھر میں ہے، اگرچہ یہ اکیلی ہے، وہاں کوئی محرم مرد بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر اس کی کلائی کھلی ہے، اگر اس کی گردن کھلی ہے، اگر اس کی پنڈلی کھلی ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کا چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ کھل گیا اور ایک پورے رکن کی مقدار کھلا رہا تو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنا زیادہ اللہ نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ اب یہ چہرہ ستر کا حصہ نہیں ہے لیکن حجاب کا حصہ ہے۔ حجاب فتنے سے بچنے کے لیے ہے، ستر تو نماز کا فرض ہے۔ ستر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت اکیلی ہے اور بند کمرے میں ہے، بتی بھی بند ہے، اندھیرے کے اندر ہے، پھر بھی اگر اس کے بال کھلے ہوئے، اس کی کلائی کھلی ہوئی، اس کی پنڈلی کھلی ہوئی، اس کی گردن مکمل کھلی ہوئی تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ستر ہے، لیکن حجاب کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ایسی نظر جو مرد کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے یا عورت کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے، اس سے بچنا، اور چہرہ ہی تو سب سے زیادہ فتنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے پردے میں چہرہ شامل ہے، حجاب میں چہرے کا چھپانا فرض ہے۔ صرف اتنا آنکھ ظاہر کر سکتی ہے، رکھ سکتی ہے جس سے راستہ دیکھ سکتی ہے۔
وہ بھی قرآن کا حکم ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والی عورتیں نظر نیچی رکھیں، ایمان والے مرد نظر نیچی رکھیں۔ ایمان کا تقاضا ہے، اگر میرے دل میں ایمان ہے میری نظر نیچے ہوگی، سامنے عورت کی طرف نہیں ہوگی۔ اگر عورت کے دل میں ایمان ہے اس کی نظر نیچے ہوگی، سامنے غیر محرم مرد پر نہیں ہوگی۔ نگاہ بھی جب باقی سارا پردہ کیا ہوا ہے، چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، صرف آنکھ سے دیکھ رہی ہے، اس وقت اس آنکھ کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینے صحابی ہیں۔ وہ سامنے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ آپ پردے میں چلی جائیں، وہ آگے سے کہتی ہیں یہ تو نبینہ ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، اس سے کیا پردہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ اگر مرد کے لیے منع ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے تو عورت کے لیے بھی منع ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ ایک ہے کہ انسان دیکھ تو اپنی ضرورت کے لیے رہا ہے، اب نگاہ پڑ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلی نگاہ معاف، دوسری نگاہ، تیسری نگاہ، فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ تیر ایمان پہ چلتا ہے۔ یہ جو بد نگاہی کا تیر ہے، یہ تیر جان کو نقصان نہیں دیتا، یہ جسم کو نقصان نہیں دیتا، یہ سیدھا ایمان کو نقصان دیتا ہے۔ یہ وہ زہر آلود تیر ہے جو انسان کے ایمان پہ پڑتا ہے۔ صوفیاء نے یہ بات لکھی، خان قہوں والوں نے یہ بات لکھی کہ ہم نے اپنے مریدوں میں جب ذکر بھی کثرت سے کروایا، سنتوں پر عمل بھی کروایا، اور فیض میں اگر کمی محسوس کی ہے تو اس میں سب سے بڑا دخل بدنگاہی کا پایا۔ سب سے زیادہ جو چیز انسان کی نیکیوں کے برکات کو بھی اور انسان کے نیک اعمال کے ثمرات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے تو وہ بدنگاہی ہے۔ اس لیے عورت کا پردہ یہ اسلام کا، شریعت کا، قرآن کا، دین کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ شرافت انسانی کا بھی مسئلہ ہے۔ یاد ہے کوئی شریف انسان چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آسمانی دینوں کو نہ بھی مانتا ہو، لیکن انسان صحیح العقل ہو تو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے سامنے بے پرد ہونا اور اس کے سامنے اس کو اٹھانا بٹھانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس وقت کرے گا جب نہ ایمان اس کے اندر ہو، نہ حیا اس کے اندر ہو، نہ غیرت اس کے اندر ہو، نہ انسانیت اس کے اندر ہو۔ اب وہ درندہ ہو، جیسے کتے، جیسے گائے بکری بھینس، ان کو نہیں پتا کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ پھر وہ انسان اس زمرے میں ہوگا جب تک انسان کے اندر انسانیت ہے، چاہے وہ جیسا کیسا بھی کیوں نہ ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر اتنی غیرت ضرور ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کا محافظ ہوگا، اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہوگا، اپنی بیوی کی عزت کا محافظ ہوگا، کسی غیر کی زہر آلودہ آنکھ سے بھی بچائے گا اور کسی غیر کے ہاتھ سے بھی بچائے گا۔ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور حفاظت کو فرض سمجھے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد خطرے میں رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو یہ 4 مرد قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ باپ کو کہ آپ نے بیٹی کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی، خامند کو کہ آپ نے بیوی کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی، بھائی کو کہ بہن کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی، بیٹے کو کہ اپنی ماں کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جہاں حفاظت ہم نے ان کی نماز کی، ان کے روزے کی، ان کی دین کی کرنی ہے، ان کی اسلام کی کرنی ہے، تو وہاں ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کے پردے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری بھی اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے نگران بنایا ہے۔ جملہ تو بڑا سخت سا ہے،
لیکن حدیث پاک ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پرسوں میں پڑھا رہا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب پوچھا گیا وہ فلانی عورت کون ہے تو بتایا گیا طلحہ ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ اب لفظ زوجہ نہیں بولا گیا، لفظ کیا بولا گیا؟ طلحہ ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ کے بیٹے کی محتاط ہے، اس کے نیچے ہے۔ بیوی محتاط ہوتی ہے، بیوی نیچے ہوتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جی بیوی کا تو اپنی مرضی ہے، جمہوریت کا یہ معنی اور فکر آزادی کا یہ معنی، یہ کہاں شریعت لکھا؟ اگر یہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے، حالانکہ حضور کی بیویوں سے بڑی حیا والی کون ہو سکتی ہے؟ حضور کی بیویوں سے بڑی نیک کون ہو سکتی ہیں؟ حضور کی بیویوں سے بڑی متقی پرہیزگار کون ہو سکتی ہیں؟ خامند کی وفادار کون ہو سکتی ہیں؟ سلیقہ شیار کون ہو سکتی ہیں؟ لیکن ایک موقع آیا جب تھوڑی سی انہوں نے بات اپنی مرضی والی کہ جی ہمیں یوں ملنا چاہیے، فتوحات ہونے لگی، تو میرے آقا نے پورا 1 مہینہ بیویوں سے قطع تلقی کر کے بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی چونکہ حضور کی بیوی تھی اور میں مدینے سے باہر تھا، مجھے وہاں پتا چلا، جس بتانے والے نے اس انداز سے بتایا کہ حضور بیویوں سے ناراض ہیں، شاید انہیں طلاق دے دی ہے، تو میں گھبرایا ہوا وہاں سے آیا کہ میری بیٹی، تو جب آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا اس بات کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تنہائی میں تھے، کسی کو اجازت نہیں تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑی ہمت اور جرت کر کے وہاں گیا اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا سلام کے بعد پوچھا تو حضور نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط افواہ پھیلائی گئی ہے، کسی بیوی کو میں نے طلاق نہیں دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر بھی کسی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ یہ بھی بعض لوگ نگرے دے میرے سے ایک پڑھا لکھا جدید پڑھے لکھے میرے سے مقابلہ کر پڑا، نہیں جی حضور نے طلاق دی ہے اور اس کی یہ مسئلہ تھا، یہ تھا، سب جھوٹی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں سے کسی ایک بیوی کو بھی طلاق بالکل نہیں دی۔ طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، بیوی کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، عورت ہے ہی احترام والی چیز، اس لیے عورتوں کو محرمات کہا جاتا ہے۔ محرمات، جیسے ہم مسجد حرام کو حرام کہتے ہیں، حرام کا معنی احترام والی، تو عورتوں کو محرمات کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ کلوز رشتے والی ہیں، قریب رشتے والی ہیں، ان سب کو محرمات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی شہزادی بنایا ہے، اسلام نے عورت کو در در پہ رلایا نہیں ہے۔ ماچس بھی بیچنی ہے تو عورت کی تصویر، ٹکے کی چیز بیچنی ہے عورت کو بے آبرو کرو، یہ کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مرد ہونے کی حیثیت سے اپنے گھروں کی جہاں باقی ضروریات پوری کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، تو وہاں ان کے دین، ایمان، اسلام کے لحاظ سے، پردے کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھی ہم پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔